بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، اور مردوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو خوش آمدید کہتی اور پھر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی ہوتی۔ اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کرنے حاضر ہوا اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائیں۔ پس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہوگا، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا کہ محمد کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ پس آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کا اسبہ یعنی باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ میں ان کی بات کروں، یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔